اچھا رانا صاحب، پہلے تو یہ بتائیے گا ضمنی انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں آپ کے حلقے میں؟ تو ون آف دوز حلقاز جہاں پہ الیکشن ہو سکتا ہے اور اب تحریک انصاف بھی حصہ لے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بھرپور تیاریاں ہیں اور انشاءاللہ میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، اور ابھی تک الیکشن سکیجول نہیں جاری ہوا، تو جب وہ جاری ہوگا تو یہ معاملات جو ہیں بھرپور طریقے سے تیزی سے آگے بڑھیں گے. آپ تو پوسٹر بوائے ہیں نا اس حکومت کے، کہتے ہیں جی معیشت درست ہو گئی، آپ کامرس منسٹری میں بھی ہیں، آپ نے اتنے کام کیے ہیں، تو آپ تو بہت سارے نعرے لے کے جا رہے ہوں گے. عوام سے آپ کو پوری امید ہے کہ وہ آپ کو الیکٹ کر لیں گے؟ دیکھیں بالکل میرا خیال ہے کہ اس دفعہ عوام نے دیکھا ہے کہ محنت سے جو پرائم منسٹر شہباز شریف کر رہے ہیں اور جو مریم نواز کر رہی ہیں کہ کتنی جلدی ملک میں بہتری آ سکتی ہے. تو میں پر امید ہوں کہ عوام بھرپور طریقے سے پی ایم ایل این کا ساتھ دیں گے اور ہم یہ سیٹ جیت کے پرائم منسٹر کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، دوسرا یہ جو قانون سازی کی بات ہو رہی تھی، یہ قانون بنایا گیا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ جی تو کیا آپ کا کیا موقع ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس ملک کا بھی سب سے بڑا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ دہشت گردی ہے، اور ہر روز شہادتیں ہوتی ہیں. ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو محافظ ہیں، نہ صرف ان کی شہادتیں ہوتی ہیں بلکہ عام پاکستانی کی بھی شہادتیں ہوتی ہیں. تو یہ اگر آپ اس پرسپیکٹو کو اگر ختم کر دیں کہ ایسا ماحول نہ ہوتا، تو بالکل میں ایگری کروں گا مولانا صاحب سے اور جو پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں کہ اس قانون کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور جو خطرات اس ملک کی سیکیورٹی کے سامنے کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے. بالکل چلتے پھرتے آدمی کو اس قانون کے تحت گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ جو ریاست ہے یا جو پولیس ہے یا جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ بالکل مس یوز کریں گے. اور وہ مس یوز تو یہ ہمیں یہ ازمپشن جو ہے اس کو پہلے تو دور کر دینا چاہیے. یہ قانون دہشت گردوں کے لیے ہے، ان کے اوپر فوکسڈ ہے، اور اس وقت جو ہے آپ کو ضرورت ہے کہ اگر آپ کو جو ہے مثال کے طور پہ کوئی دہشت گردی کی انٹیل ہے آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، آپ آبویسلی اسی پہ ہی بیس کریں گے نا. لوگوں کو کسی کے خواب پہ تو نہیں بیس کریں گی. تو آپ کے پاس جب ایجنسیز کے پاس اتنی شواہد ہوں تو وہ ایسے بندے کو پکڑیں اور اس کو انٹیروگیٹ کر سکیں. اور یہ کوئی قانون دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا جمہوریت میں ایسی چیز نہیں ہوتی. آپ نکال کے دیکھ لیں، امریکہ سے زیادہ جمہوری ملک کون ہوگا؟ یا جو ویسٹرن ممالک کے اندر جو ڈیموکریسی کے جو فلیگ بیررز ہیں، وہاں بھی ایسے قانون لائے جاتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. تو یہ بالکل ہمیں اس چیز یہاں پہ رانا صاحب دیکھیں نا، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہو، جے آئی ٹی کا بھی ذکر آتا ہے اس کے اندر. جے آئی ٹی تو ایک اومنی گروپ کی بھی تھی، ایک فیک اکاؤنٹس والی بھی تھی، اس میں بھی تمام معزز ادارے تھے. اس میں زرداری صاحب کا کیا کنڈکٹ تھا، اس میں پھر پاناما کی بھی ایک جے آئی ٹی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ ساری چیزیں پھر سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتی ہیں. یہ خدشہ ہے لوگوں کو. اس چیز کا پیرا ہمیں سب کو دینا چاہیے، جو حکومت میں ان کو بھی دینا چاہیے، جو آپ میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ کو بھی دینا چاہیے، اور اپوزیشن کو بھی دینا چاہیے. مس یوز نہیں ہونا چاہیے، اس کے میں بھرپور طریقے سے خلاف بولوں گا. لیکن اس کا پنجوتا صاحب آپ ہنس رہے کیوں ہیں؟ یہ کوئی مذاکرات پروگرام چل رہا ہے؟ یہ سیریس سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. بس آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور وہ بار بار ہنستے ہیں. میں آتا ہوں. دیکھیں میرا یہ پرسپیکٹو ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور بالکل جو ہے وہ قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یا کلمے کی کوئی بھی مخالفت جو ہے وہ ایسے مخالف کا. لیکن آج ہمیں جو امتحان درپیش ہے، جو اس ملک کو کھا رہا ہے، ہم نے اس کو بھی درست کرنا ہے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر مس یوز ہوتا ہے تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کو بھرپور طریقے سے کرنا ہے. مس یوز نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ نہیں ہوگا. پنجوتا صاحب ذرا بریفلی کامنٹ کر دیجیے گا. آپ ہنس رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مس یوز نہیں ہوگا قانون اس طرح. دیکھیں جو پہلا قانون موجود ہے، جتنے بھی قوانین ہیں، چاہے آئین ہو چاہے باقی دیگر لاز ہوں، کیا ان کو وائلیٹ نہیں کیا گیا؟ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. ہوا مخصوص نشستوں کے اوپر بڑا واضح طور پر آرٹیکل 51 ہے، وہ کہتا ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن. جس جماعت نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں اس تناسب سے اس کو سیٹیں ملیں گی، نہ کہ کسی اور جماعت کو. یہاں آپ دیکھ لیں کہ کسی کے پاس 6 ہیں سیٹیں اور اس کو 10 دے دی گئی ہیں، کسی کے پاس 10 ہیں تو اس کو 20 دے دی گئی ہیں. تو وہ کیسے دے دی گئی ہیں؟ کوئی قانون میں مجھے دکھا دیں. تیسری آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ جس طرح پیکا لا لے کر آئے، جس طرح باقی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، جس طرح پھر ریوڑیوں کی طرح یہ سیٹیں اور طرف بانٹی گئیں، اور تمغے بھی ہم ریوڑیوں کی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بانٹے جا رہے ہیں. تو یہ نہ کیجئے کہ یہاں قانون کو جو ہے وہ بالکل لیگلی طور پر استعمال کیا جائے. اچھا ویسے یہ تو دہشت گردی کے معاملے کی وہ بات کر رہے ہیں نا، آپ کے اوپر دہشت گردی کا تو کوئی کیس تو نہیں ہے؟
میرا خیال میں صرف اور صرف 12-14 ہیں دہشت گردی کے مقدمے آپ صرف میں دہشت گرد ہوں اس قانون کے مطابق میں دہشت گرد ہوں. یہی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بیرسٹر غور صاحب بھی پھر تو آپ بھی دہشت گرد ہیں. ہاں آپ بھی دہشت سہولتکار ہیں. آپ سہولتکار ہیں, دہشت گردوں کے سہولتکار ہیں, اور آپ پہ 216 کا پرچہ ہونا چاہیے کہ آپ سہولتکاری کریں ایک دہشت گرد کو. آپ آپس کی لڑائی لڑیں میرے میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو یہ بھی دہشت گرد ہیں جو ہمیں کور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں صرف اور صرف قانون کو استعمال کی جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. آج عمران خان صاحب سے لے کر نیچے ورکرز تک آپ دیکھیں تو ہر بندے کے اوپر تمام کے تمام کیسز جھوٹے بنائے گئے. چلیں, اور جس طرح یہ قانون کالا بنایا گیا ہے یہ بالکل آئین کے منافی ہے, اور کوئی بھی قانون جو کہ آئین کی روح کے خلاف ہو وہ ٹک نہیں پاتا. یہ ہائی کورٹ میں جائے گا, چیلنج ہوگا, اگر انصاف وہاں ملتا ہے تو یہ قانون ختم ہو جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. ویسے میں ذاتی طور پہ رانا صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے جو ہے نا, نئے صوبے وقت کی ضرورت ہے. ٹو بی آنیسٹ, ادھر ہم اجارہ داری دیکھتے ہیں, آپ جیسی جو سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے پی ٹی آئی والے ہو جائیں, نون لیگ والے ہو جائیں, پیپلز پارٹی والے ہو جائیں, آپ سب لوگوں نے ایک ایک صوبہ سنبھالا ہوا ہے. اب جو پیسہ جاتا ہے وہ پشاور میں پھنس جاتا ہے, جو پیسہ جاتا ہے کوئٹہ میں پھنس جاتا ہے, لاہور میں پھنس جاتا ہے. نئے صوبے بنے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنے, وہاں پہ لوگ اپنے مقامی سطح پہ فیصلے کریں. مقامی حکومتوں سے نیچے پاور دینے میں آپ لوگوں کو کیا ایشو ہے؟ دیکھیں یہ جو سبجیکٹ ہے یہ آج کل ڈبیٹ میں ہے, اور دیکھیں اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے. اس کے اوپر جو ہے پارلیمنٹ کے اندر, صوبائی اسمبلیوں کے اندر اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے, اور اس میں کنسنسس بننا چاہیے, اور کنسنسس کی بنیاد پہ اس چیز کو پھر آگے لے کے جانا چاہیے. جو یہ بات انہوں نے کی کہ کہیں سے آ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے, وہ رستہ نہیں ہے اس طرح اتنے بڑے معاملے کا. جہاں تک بات ہے گورننس کی, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور لوکل باڈیز با اختیار لوکل باڈیز آتی رہی, اختیارات ان کو نہیں ملتے رہے. اور جو آپ نے بات کی کہ واقعی اگر جو ہے کیپٹل, جو صوبوں کے کیپٹل ہے وہاں پہ فوکس رہا یا باقی طرف نہیں رہا, تو یہ وہ لوکل باڈی کے نظام سے یہ کافی حد تک گورننس جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے. دیکھیں لوکل باڈیز دنیا میں اگر آپ یو کے کا ماڈل دیکھ لیں تو ہیلتھ, ایجوکیشن, آپ کی پولیس, لوکل باڈیز اس کو کنٹرول کرتی ہے. اب وہاں لوکل ٹیکسز تک وہ دیکھتی ہیں, پوری ایک حکومت ہوتی ہے, لوکل باڈی کا سسٹم پورا نظام ہوتا ہے جو پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. تو یہ جو فیکٹر ہے کہ آپ کا ایم این اے یا ایم پی اے جو ہے وہ گلی نالی وہ بنا رہا ہے, کھڈے وہ دور کر رہا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ, اور باقی دیکھیں ہمیں گورننس کو بہتر کرنا ہے. یہ بھی صوبوں کی بھی جو ڈبیٹ ہے وہ گورننس کو بہتر کرنے کی ڈبیٹ ہے نا, گورننس کے بھی. اور سر رانا صاحب دیکھیں نا, اجارہ داری بھی ہے نا. اگر پنجاب میں 4 صوبے بن گئے تو پھر ایک خاندان کی اجارہ داری تو نہیں رہے گی. اگر ادھر ہوگا ساؤتھ کی طرف کوئی صوبہ ہوگا, وہاں سے سامنے قیادت آئے گی. اس سائڈ سینٹرل پنجاب میں کوئی صوبہ ہوگا, سامنے قیادت آئے گی. یہاں پہ تو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے اپنی اجارہ داری بنا لی ہے صوبوں پہ, تو یہ اس چیز کو بھی ایک طرح سے جو ہے وہ یہ دیکھیں اگر تو یہ ٹارگٹ ہے کہ جو ہے ٹارگٹ تو یہ نا کہ عوام کے ہاتھ میں آئے نا. میرے نزدیک آپ کی ایک اچھی ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور وہ ڈبیٹ اس فوکس سے ہو کہ آپ نے ملک کو کی جو نیشنل کوہیژن ہے اس کو آپ نے بہتر کرنا ہے, اور ملک کے اندر آپ نے گورننس کو بہتر کرنا ہے, اور آپ کے پاس لوکل باڈیز کا نظام بھی ہے, آپ کے پاس یہ ڈبیٹ بھی ہے کہ صوبے بنا لیں. تو یہ کنسنسس کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو یہ چیز جو ہے اس میں کوئی بہتری آئے گی. اگر کنسنسس کے بغیر آگے بڑھیں گے تو پھر مسائل ہو. یہ امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ جس طرح کا ہمارا سیاسی ماحول ہے نا, یہاں سیاسی نعرہ لگانا بڑا آسان ہے, اور عوام جو ہے وہ سیاسی نعرے کے پیچھے جو ہے وہ لگ جاتی ہے, اس میں حقیقت ہو یا نہ ہو. مثال کے طور پہ جس طرح خان صاحب نے لگایا کہ رجیم چینج, تو رجیم چینج جو ہے وہ جو کم از کم پی ٹی آئی کے جو ورکرز تھے ان کے لیے حقیقت بن گئی, اور جبکہ اس کے دنیا بھر میں کوئی شواہد نہیں تھے. یہ میرا پرسپیکٹو ہے. تو آپ لوگوں کو گمراہ کر کے آپ تقسیم کو مزید بڑھا سکتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پروز اینڈ کونز ڈسکس ہوں اور اس کنسنسس کے ساتھ آپ کیا جائے. ٹھیک ہے, باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.